تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ تو آپ بھی بتا دیں کہ اور لوگ جو جیل میں ہیں، بڑا اہم سوال اٹھایا سعد رفیق صاحب نے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے حوالے سے ہمارا موقف قوم تک پہنچ جاتا. ایک نوزادہ نصر اللہ خان نے ایک شعر کہا ہے کہ ایک جرم ہے کہ جس کی تلافی نہیں ممکن، اس دیس میں تابندہ روایات کی خواہش. یہاں کا جو بابا آدم ہے اس کے بعد دو ترازو ہیں، ایک عام لوگوں کے لیے، ایک خاص لوگوں کے لیے. محترم عمران خان جب آ رہے تھے تو وہ کہے دو پاکستان نہیں، اے پاکستان. ہم تو پی ٹی آئی میں نہیں ہیں لیکن باہر سے خوش ہو رہے تھے کہ چلو اگر انہوں نے ایک کمزوری کو پکڑ لیا ہے تو اس پر کام کر لیں گے. لیکن آج جب ان کی حکومت ہے اور ان کو تمام اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر دو پاکستان بنتے آ رہے ہیں. تو آپ مخالفت کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو؟ میں عرض کرتا ہوں نا کہ سیاست بیماری پر اور موت پر نہیں ہونی چاہیے. میں اگر مخالف ہوں تو میں ذاتی مخالف نہیں ہوں، میں اس کا سیاسی مخالف ہوں. سیاسی مخالفت دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے. یعنی آپ میرے مخالف ہیں نا تو میں آپ سے سیاسی خلاف بھی رکھتا ہوں اور آپ کی صحت کی دعا بھی کرتا ہوں. میں یہ ہوتی ہے سیاسی مخالفت، ذاتی تو نہیں ہوتی. اس کو نکال. لیکن یہ بھی ایک تاریخ کی سطح ظریف ہی ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب چلے گئے یہاں سے تو انہوں نے بعد سے ایک ویڈیو بھیجی جس میں وہ ڈانس کر رہے تھے اور کلثوم نواز نے کہا میں بیمار ہوں تو اس پر اعتماد نہیں کیا گیا. اس وقت لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی. آخر وہ فوت ہو گئی. اور کلثوم نواز صاحبہ کو تو کسی نے نہیں بلایا تھا کورٹ نے. یہاں پہ معاملہ الگ ہے. پرویز مشرف صاحب کو کورٹ نے بلایا ہوا تھا اور یہ ایک سٹیپ آگے نواز شریف صاحب کانوکٹ ہے. سو دیر از اے ڈفرنس. مشرف صاحب کی فرق ڈفرنٹ تو ہے لیکن یہ بتانا ان کو موت کے بعد پڑا کہ میں واقعی بیمار تھی نا. تو وہ تو کہہ رہے ہیں بیمار ہے، آج کسی کا بیمار ہے. اس سے تو لگتا ہے مار گیا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے خیال سے جو سوال سعد رفیق صاحب نے اٹھایا ہے کہ باقی بھی لوگ ہوں گے، آپ تو ابھی خود بھی سے جیل سے آئے ہیں تو آپ کو جیل کے ماحول کا اچھے طریقے سے پتا ہے. وہاں بھی بیمار جو لوگ ہوں گے وہ اگر کل کو ڈال دیں پیٹیشن تو ان کو کیا کہیں گے؟ 86,000 قیدی ہیں ہمارے پاکستان میں جی، اور ہم نے سائن کیا ہوا ہے نیلسن منڈیلا کنونشن جی جس کے اندر قیدیوں کے حقوق دیے گئے ہیں. ٹھیک، تمام قیدیوں کو ایک جیسا ٹریٹ کرنا پڑے گا. اب یہ 86,000 بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہیں، بہت سارے لوگ ہیں وہ دل کے مریض ہیں. میں خود ایک مریض کو جانتا تھا وہاں ہری پور جیل میں کہ جس کے پاؤں کے اندر راڈ پڑنا تھا اور 2 مہینوں انتظار کر رہا تھا، اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. تو جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو سہولتیں دی ہیں یہ ٹھیک ہیں لیکن برائے مہربانی 86,000 مریضوں کے ساتھ آپ نے وہی سلوک کرنا ہے جو آپ نے اس وی آئی پی مریض کے ساتھ. یو تھنک دیٹ اوکے ویری انٹرسٹنگ. جو مفتی کہ دیکھو نا جو کیبنٹ ہوتی ہے نا ان کی سوچ میں وحدت ہوتی ہے تو یہ ایک ہی بات کرتے ہیں، سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب نے کل بیان دیا تھا کہ اگر میاں صاحب باہر چلے گئے تو یہ ہماری حکومت کا بھیانک چہرہ ہوگا. اور اس سے ایک دن پہلے غلام سرور صاحب نے کہا تھا کہ ان کا آنا بھی ڈیل ہے اور جانا بھی ڈیل ہے. معذرت بھی کر لیا اور کنٹینٹ بھی نہیں ہو گئی ہے، معذرت تو ہوگی لیکن بات سوچ تو آ گئی ہے نا. میں یہ نہیں نہیں یہ بات پوری نہ کروں. میں یہ بات اس لیے پوری دیکھو میں آواز نہیں اونچی کرنا چاہتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ بہت ذمہ دار ہے، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا جاتا ہے. تو برائے مہربانی جب وہ الفاظ بولیں تو کم از کم الفاظ کے چناؤ میں احتیاط. ویری امپورٹنٹ. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. دو الفاظ ٹکرا رہے ہیں. ٹھیک، ایک انسانی ہمدردی اور ایک باہر جانے کی شرط. اگر ہمدردی ہے تو شرط نہیں ہونی چاہیے، اگر شرط ہے تو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. آپ سیدھے تو یہی کہہ رہا ہوں نا. تو آپ قوم نہیں مجرم ہے بھائی نہیں چھوڑتے. آپ دو باتیں کیوں کرتے ہو؟ یعنی آپ کہو بھائی ہمیں ہمدردی تو تھی
لیکن چونکہ یہ ہمارا مجرم ہے ہم اس کو باہر نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے پہلے یہ آپ کا موقف ہے کو سزا دے. یہی بات شرائط کا مشکل ہے یا جائز جو شرائط ہیں یہ اگر وہ کہہ دیں کہ بتا دیں ہمیں کتنے عرصے کے لیے آپ شرائط رکھی نا انہوں نے مانی تو چلے جائیں گے نہیں ماننی. لیکن شرائط کیسے لگ رہی ہیں؟ میں جو بات بتا رہا ہوں نا دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں. آپ پہلے جب یہ انسان ہی تھے نا جب وہ میں باہر جا رہا ہوں تو کہہ رہے بھی آپ نے اسپتال کیوں نہیں بنائی جو آپ یہاں علاج کر سکیں. اب بھی وہی انسانی ہمدردی ہے نا. اگر انسانی ہمدردی ہوگی تو پھر آپ نے مریض پہ رحشت نہیں کری جانے دیا ہے. اگر آپ نہیں جانے دیں تو انسانی ہمدردی کا لفظ نہیں بولو ان کو روکو. میں نے دیکھے دو باتیں میں ان کا آرگیومنٹ ہے انسانی ہمدردی ان کی صحت کی حد تک ہے جرم کی حد تک نہیں ہے. جو جرم انہوں نے اس ریاست کی ہے اب بات سن لیں نہیں یہ بات نہیں ہے. اگر جو جرم انہوں نے کیا ہے اس جرم کو ہم انشور کر لیں جو ریاست کا پیسہ ان کے ذمے ہے اس کو انشور کر کے ان کو علاج کرنے میں اس میں کیا برائی ہے. تو ہمدردی بھی سے کر رہے ہو نا تو جرم سے ہمدردی کیوں کر رہے ہو روکو. آپ کے لیے غیر میں ان کی اضطراب بتا رہا ہوں میں ان کا اضطراب بتا رہا ہوں تضاد بتا رہا ہوں فریحہ. ان کی دو باتیں ایک انسانی ہمدردی اس کا تقاضا ہے کہ چلے جائیں کرنے کی کوشش ان کی جو شرط ہیں اس کا تقاضا کرنے جائیں. یہ ایک ہے نا آپ لوگوں کے کیا ڈسکس ہوا ہے بیکاز نواز شریف از ویری ڈوب برے وہ قوم جو عمران جیسی حکمرانی میں زندگی گزارتے جو نفرت کی نشان بن چکا ہے جو قوم کے لیے عار بن چکا ہے غیر منتخب چوری کے ووٹ سے ناجائز حکمرانی یہ قوم کے لیے عار ہے. ہم اپنے سروں سے عار کو ہٹانا چاہتے ہیں. ہم نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے کسی کا باپ بھی ہم سے اس کو جائز نہیں منوا سکتا. بہت سارے معاملات اب ایسے آ رہے ہیں جس میں مس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ہیٹ اسپیچ کی بھی بات ہو رہی ہے. مفتی کفایت ہمارے ساتھ موجود ہے. مفتی صاحب آپ سے اس بات کا آغاز بھی ہوا کیونکہ غلطی تو ہو جاتی ہے ہم سب سے ہو جاتی ہے لیکن جو آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا جو آپ نے جمی فاروقی صاحب کو دیا ان کے پروگرام میں وہ ہے بھی لیکن آئی ایم شیور سب نے دیکھ لیا ہوگا. دیٹ شوز کہ فیکچولی انکریکٹ بات پھیلائی جا رہی ہے بغیر تحقیق. آپ لوگوں کی باتیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں اب اس میں جو جوکس بن گئے وہ تو الگ بن گئے لیکن ایک فیکچولی انکریکٹ بات ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ایسے اور پھر آپ جس سے مولانا صاحب بات کر رہے ہیں تو اس سے تو انتشار پھیل سکتا ہے. آپ نے دو سوال کیے نا دونوں کا جواب دے دو. اگر آپ تین کا دے دیں صداقت بھائی کو تو میں آپ کو سن رہا ہوں اعتراض. اچھا ایک تو آپ نے میری بات کی نا تو میں نے جو بات کی ہے تو میں اس پر ابھی قائم ہوں نا. سر آپ اس بات سے قائم ہوں اور میں نے پتہ نہیں میں نے تمام انکروں کو کہا ہے کہ میں آپ سب کو بلا بھی رہا ہوں اور میں اس پر پوری بریفنگ دوں گا اور ساری سازشوں کی جو کارنر ہے سب کارنر بتاؤں گا. کیا آپ نے تو جو پہلی بات تو یہ آپ نے میں کہتا ہوں ابھی میرا ٹائم مانگا ہے نا ابھی میرا ٹائم میں پیچھے نہیں ہٹا اسے. ٹھیک ایک بات اس کو تو یہاں رکھ دیا جائے اور میری یہ بھی درخواست ہوئی کہ جب ہم بلائیں گے تو آپ بھی تشریف لائیں تاکہ آپ کے ساتھ مجھے نہیں دیکھو نا ایسا قطن نہیں ہے. ایسا یہ وسیم بادامی صاحب کا پروگرام تھا اس کو میں نے کہا کہ بھی میں اس میں آپ سے ٹائم مانگتا ہوں. اس کا ٹائم ٹھیک ہے آج میرا پھر کہاں سے لائیں گے میں عرض کرتا ہوں نا وہ جولیان آسانج کی بات ہے نا تو آپ ان کو پیار جولیان آسانج اور یہ سارے کردار بتاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے کوئی باتیں جو ہے وہ ڈسکلوز ہو جائیں. اس کے لیے تو آپ نے ٹائم کیا ہو جائے گا وقت سے پہلے کیا ہو جائے گا اس کے لیے نہیں وہ میری آج ہی بات رہ جائے گی نا. میں تو چیز بتاؤں گا ساتھ آپ کو پھر ویڈیو بتاؤں گا چیز بتاؤں گا پروف بتاؤں گا نا تو اس طرح انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جائے گی. اس کے لیے میں نے وقت مانگا ہے اور آپ کو وقت دینا چاہیے. مہذب دنیا کی روایت ہے. آپ یہ ثابت کریں گے کہ جولین اسانج کا نام وکی ہے اور وہ جماعت کی کازن ہے. بلنڈر آپ کے سامنے رکھوں گا پورا. آپ حیران ہو جائیں گی کہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں. ایک اور بات آپ نے کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں نا ان کا لہجے کے بارے میں. تو ظاہر ہے ہم پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. پلان اے ہمارا کامیاب ہو گیا ہے. پلان اے یہ تھا کہ یہ ہم کو روکتے تھے کنٹینروں کے ذریعے سے اور کنٹینر اضلاع میں نہیں گئے. کنٹینر گئے جگہ جگہ بستی کونے کونے میں گئے ہیں. تو ہم ایک حکومت سے لڑ کر آتے وہ تو اچھا نہیں تھا.
تو ہم حکومت سے راستہ ہم نے لیا اور ہم پہنچ گئے آپ کے سامنے، اور پھر ہم نے بارش کو بھی برداشت کیا، ہماری مستقل مزاجی اور استقامت کا اندازہ، اور پرامن بھی ہیں ابھی تک۔ اب وہ ہمارا پرامن رہ رہے ہیں، کمزوری سمجھ رہے ہیں تو یہ اس پہ عمل نہیں کریں۔ اب ہم ایک سخت ریئیکشن دینا چاہتے ہیں، پہلے والے سے سخت۔ یہ ہم پرائمری میں تھے، اب مڈل میں جا رہے ہیں، مڈل سے ہم ہائی میں جائیں گے، ہائی سے انٹرمیڈیٹ میں جائیں گے، ہم پی ایچ ڈی تک جائیں گے اور چھوڑیں گے نہیں۔ اب اپنے پہلی والی بات پر قائم ہیں اور ہمارا بی پلان آ رہا۔ آپ تو ہر بات پہ قائم ہے، اور یہ جو تمام جوکس مین وائل چل رہے ہیں لوگوں کی مرضی ہے نا، یہ اب اس پہ تو قائم نہیں ہے سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں مصباح الحق سراج الحق کے بیٹے، یو نو چودھری کے سالے، اس کو نہ پڑھیں، یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں نہیں، یہ تو ہمارا نہیں ہے نا، یہ تو نہیں پروو کریں گے، یہ تو ہمارا نہیں ہے۔ جو بات ہم نے کی ہے اس کو ثابت کریں گے، اور جو ہم نے نہیں کی وہ تو ہمارے محبت کرنے والے ہم ہمارے ساتھ باندھتے رہتے ہیں نا۔ ہلو، میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ، یہ تو آپ کو ایک ملا ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ 3-4 دن سے ٹرین جاری ہے، یہ ہمارے نام سے لکھتے رہتے ہیں۔ میں نے اس بات کو نہیں چھوڑنا، یہ مجھے دبا رہے ہیں کہ وہ بات نہ آئے، وہ آئے گی۔ لیکن یہ مصباح الحق سراج الحق نہیں، یہ تو گپ شپ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا یہ بھی وکی لیکس تھا نا، میرے شو میں آئیسا کے خلاف بات نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ وکی لیکس کی بات کیوں کرتی ہیں؟ وہ تو عیسائی کا دشمن ہے۔ ابھی اس کی بات میں کہتا ہوں یہ کہا ہے کہ عیسائی فنڈنگ کرتی ہے بھارت میں۔ اوکے، میں کہتا ہوں وکی لیکس کی بات جو ہے وہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے، اس کو کوڈ نہ کیا جائے۔ اس نے جہاں مولانا صاحب سے بات کی نا کہ آپ نے غلط بات نہیں وہ تو آپ نے موقع دینا تھا، پھر کیوں چھیڑا آپ نے تو کہا میں موقع دے رہی ہوں نا، اس کا انہوں نے موقع مانگا ہے۔ وکی لیکس کو ابھی نہ چھیڑو، جب ہم چھیڑیں گے پھر آپ کو کھل کر سوال کریں۔ کسی کا قدر وہ تو پتہ چل جائے گا، آپ نے موقع نہیں دینا، یہ تو آپ نے پینما آپ نے موقع نہیں دینا، آپ نے موقع دینا ہے نا۔ ان سے یہ کہہ دو کہ اگر بالفرض جو سر وکی کی بات مولانا کے بارے کرے گا نا تو وکی نے عیسائی کے بارے جو کہا ہے پھر وہ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ الگ آرگیومنٹ ہے، ایک یہ اوکے نے ایک لیک کی ہے اور وہ مولانا کے بارے میں کی ہے، اگر وہ سچ ہے تو پھر